السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے ویڈیو میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنیت تک سنا تھا، آج ہم ان کے نسب یعنی خاندان کے بارے میں جانیں گے۔ آپ خاندان تیم سے تھے۔ قریش کی کئی شاخیں تھیں، ان میں سے ایک کا نام بنو ہاشم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے۔ ایک شاخ کا نام بنو تیم تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے تھے۔ بنو تیم بھی بہت باعزت خاندان تھا۔ 7ویں پشت میں آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ وہ اس طرح کہ قبیلہ قریش کے مرہ کے 2 بیٹے کلاب اور تیم تھے۔ کلاب کی اولاد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور تیم کی اولاد سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ یہ بھی اپنی کنیت ہی سے مشہور تھے۔ کامیاب اور خوشحال تاجر تھے۔ مکے کے لوگ انہیں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کیا۔ اس وقت ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی۔ 14 ہجری میں 97 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر تھا۔ ان کی کنیت ام الخیر تھی۔ یہ بھی بنو تیم سے تھی۔ اپنے شوہر ابو قحافہ کے چچا کی بیٹی تھی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت سے چند سال پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ لمبی عمر پائی۔ ابو قحافہ کی وفات کے کچھ عرصے بعد فوت ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ہر طرف شرک کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھی۔ لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے ذہین اور نیک تھے۔ جب ہوش سنبھالا تو ماں باپ کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا، لیکن کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتوں کی پوجا کرتے نہ دیکھا، نہ کسی نے انہیں مجبور کیا۔ اس وقت عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ بہت تھوڑے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھنے لکھنے والے لوگوں میں سے تھے۔ شاید انہوں نے بچپن ہی سے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ وہ کبھی نشہ والی چیزوں کے قریب بھی نہیں گئے، نہ کسی برے کام میں حصہ لیا۔ جوان ہوئے تو خوبیاں اور نکھر گئیں۔ 18 سال کی عمر میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ وہ یمن، شام اور عراق وغیرہ جاتے، وہاں سے کپڑا خرید کر لاتے اور فروخت کرتے۔ بہت جلد اپنی سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے دوسرے تاجروں کو پیچھے چھوڑ گئے اور دولت مند ہو گئے۔ مکہ کے رئیسوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ جتنے دولت مند تھے اتنے ہی سخی اور نرم دل تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، ننگوں کو کپڑے پہناتے، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے۔ کسی کو مصیبت میں دیکھتے تو فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ عام لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، شراب اور بتوں سے نفرت کرتے تھے۔ اس زمانے میں جو بے شمار برائیاں عام تھیں اس سے بھی کوسوں دور تھے۔ عربی زبان کے اچھے عالم تھے۔ قریش کی مختلف شاخوں اور دوسرے قبیلوں کے رسم و رواج اور حسب و نسب کو جاننے والا ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ قتل کے مقدمات کے فیصلے وہی کرتے تھے۔ نیکی، پرہیزگاری، دیانتداری، نرم مزاجی، ملنساری اور دوسری خوبیوں کی وجہ سے مکے کے سب لوگ ان کی دل سے عزت کرتے تھے۔ کسی معاملے میں کوئی مشکل پیش آ جاتی تو مشورہ کرنے کے لیے انہی کے پاس آتے تھے۔ عرب کے دوسرے قبیلے بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے تو عرب کے اکثر قبیلوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ وہ سب انہیں معزز اور نیک تاجر خیال کرتے تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ جب ان کی دوستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور یہ دوستی روز بروز گہری ہوتی چلی گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہنے لگے تھے۔ کئی تجارتی سفر بھی ایک ساتھ کیے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح و شام ان کے گھر تشریف لے جانے لگے۔ اس طرح وہ مکے کے تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور بے مثال خوبیوں سے واقف ہو گئے۔ اسلام لانے سے پہلے تک ان کا یہی رنگ رہا، یہاں تک کہ وہ 38 سال کی عمر تک پہنچ گئے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 41 سال میں قدم رکھ چکے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے کو بیان کیا جائے گا۔